بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات. سامعین گرامی اور مسلمانان حسینی، سورہ مبارکہ کہف اور شان تلاوت حسین کی روشنی میں مستقبل اور حسین کے عنوان سے سلسلہ گفتگو جاری ہے. مجلس عزا اور خطاب منبر حسینی یہ ایک مستقل صنف ہے، اسے کسی دوسری صنف پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. دوسرے اسٹیجز پر، دوسرے منابر پر، دوسرے مقامات پر جو خطاب یا خطبہ یا تقریر یا اوریٹری ہوتی ہے، اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. یہاں اس ممبر کی گفتگو کے تقاضے اتنے تہدار ہیں کہ عام ناقدین ادب اس کی ادبی تحسین کا حق ادا نہیں کر سکتے. اگر تفسیر کی کلاس ہو تو سورہ کہف کی ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، ترجمہ ہوگا، تفسیر بیان ہوگی، آگے بڑھ جائیں گے. تاریخ کی کلاس ہو تو سن 61 ہجری کی تاریخ لے کے بیٹھیں گے، تاریخ کا بیان پڑھیں گے، آگے بڑھ جائیں گے. اگر صرف منقبتوں کی محفل ہو، مناقب کا ذکر ہوگا، آگے بڑھ جائیں گے. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ اس فضائے مجلس میں تفسیر بھی بیان کرنی ہے، فضائل بھی بیان کرنے ہیں، تاریخ بھی بیان کرنی ہے، مذاہب کا تذکرہ بھی ہونا ہے. یہ تمام مختلف عناصر کو ایک وحدت بھی عطا کرنی ہے. اور ہمارے تو یہاں اس گفتگو کے تقاضے بہت تہدار ہیں. اس لیے جو سامعین اس انسٹیٹیوشن سے واقف نہیں ہیں
انہیں ہماری گفتگو سمجھنے میں دقتیں آ سکتی ہیں، ہمیں اس کا احساس ہے، لیکن جو اس انسٹیٹیوشن سے آگاہ ہیں، واقف ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری گفتگو کن زاویوں سے گزر رہی ہے۔ سورہ کہف، شان تلاوت حسین، پوری انسانیت کا مستقبل اور حسین کا توسل۔ اصل پیغام یہ ہے تمام عالم بشری کے لیے، تمام عالم انسانیت کے لیے، کہ عزیزو سنو، اگر تمہیں اپنے مستقبل کو بنانا ہے تو اس کو نہ بھولانا جس نے تمہارے مستقبل کے لیے اپنے گھر کو اجاڑا ہے۔ ابھی مقام مصائب نہیں ہے، ضبط کریں، سماعت فرمائیں۔ اور جب سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام تذکرہ ہوگا تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر صرف حسین کا تذکرہ تھوڑی ہوگا۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، عجب جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، اگر حسین کی یہ مجلسیں نہ ہوتی تو مجمع عام میں بیٹھ کر آج کوئی آدم کا ذکر کرنے والا نہ ہوتا۔ کتابوں میں رہتا آدم کا تذکرہ، تفسیر کے کتابوں میں رہتا آدم کا تذکرہ، آدم ہو یا نوح ہو یا ابراہیم ہو یا موسیٰ یا عیسیٰ، تمام نبیوں کا تذکرہ تاریخ میں ہوتا یا مذہبی کتابوں میں ہوتا، زندہ لوگوں میں زندہ تذکرہ حسین کی دین ہے۔ حسین نے وارث انبیاء ہونے کا ثبوت اس طرح دیا۔ آج روئے زمین پر کوئی مجلس بنام آدم ہوتی ہے؟ کوئی تذکرہ؟ آدم نبی ہیں، ابو البشر ہیں، یہ نوع بشر کو کیا ہو گیا ہے؟ کسی کا دن منائے یا نہ منائے، کم سے کم بابا آدم کا تو منائے۔ کسی کو ہوش نہیں آئے کہ آدم کا تذکرہ کریں، یعنی اگر حسین نہ ہوتے جنہیں ہم کہتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، تو آج آدم کا تذکرہ کون کرتا؟ ہاں ایک گروہ ہے جو خدا نخواستہ نعوذ باللہ بس آدم کا تذکرہ کرتا تو اپنے زعم ناقص میں گناہ آدم کے حوالے سے، اپنے زعم ناقص میں۔ دوسری جگہ تذکرہ ہوتا اور ہوتا ہے تو گناہ آدم کے حوالے سے، ہم ہیں جو تذکرہ کرتے ہیں عصمت آدم کے حوالے سے۔ یہ قربانی حسین ہے کہ جس نے ترک اولاد آدم پہ پردہ ڈال کے ان کی عصمت کو اجاگر کیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد بآواز بلند صلوات۔ یہ حسین ہے، یہ حسین ہے جنہیں نے آدم کے ترک اولا پہ پردہ ڈال دیا۔ اب آدم علیہ السلام ہیں، اب آدم علیہ السلام ہیں، وہ ہیں آدم علیہ السلام، نبی خدا ہیں، مگر ان کی نبوت کو بھی ایک عظمت کے ساتھ اگر یاد کیا جاتا ہے آج
تو قربانی ہے حسین کے ساتھ. دیکھیے کس طریقے سے آدم ماضی نہیں بن سکے. آدم کو ماضی نہ بنا کر ایک زندہ مستقبل کس نے بنایا؟ یہ حسین علیہ الصلاۃ والسلام. یہ حسین. اور یہی نہیں، حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ آ گیا ہے تو پھر یہ بھی ذکر کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا کہ آدم بنی آدم سنے. فرزندان آدم سنے کہ آدم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے علم عطا کیا، اعزاز عطا کیا، عظمت عطا کی، ان کے سر پہ تاج کرامت کو سجایا اور انہیں بہشت میں آباد کیا. اپنے ترک اولا سے آدم بہشت کو ترک کرنے پہ مجبور ہوئے، لیکن ترک کرنے سے پہلے یہ قدم جو اٹھ رہے تھے ان کو پھر صحیح سمت میں کس نے موڑا؟ قرآن شاہد ہے کہ آدم کو توبہ کی ضرورت تھی. آدم کو توبہ کی ضرورت تھی. آدم نے توبہ کی مگر کس کے وسیلے سے؟ یہ روایت بھی صرف علماء امامیہ نے نقل نہیں کی ہے بلکہ علماء احناف، علماء شوافع نے بھی نقل کی ہے یہ روایت کہ جب آدم مضطر تھے، مضطرب تھے، نادم تھے، شرمسار تھے، سرنگوں تھے، تو رب رحیم نے کہا دیکھو اب میں کچھ نام تمہیں تعلیم کر رہا ہوں، ان ناموں کے واسطے سے توبہ کرو تمہیں توبہ قبول کر لوں گا. ابنائے آدم کس شمار میں ہیں؟ بس اتنا مان لیں، اگر توبہ قبول کرانی ہے اور اگر اس طرح سے اپنا لازوال مستقبل محفوظ کرنا ہے تو حسین سے وابستہ رہو، حسین کے جد سے وابستہ رہو، حسین کے بابا سے وابستہ رہو، حسین کی مادر گرامی سے وابستہ رہو، حسین کے بھائی حسن سے وابستہ رہو. یہ خمسہ نوجباں ہیں جن کے اسماء گرامی انہی کے نور کے ودیعت ہونے کی بنا پر تو آدم مسجود ملائکہ بنے تھے اور انہی کے توسل سے توبہ قبول ہوئی، انہی کے پرتو سے انہیں نبوت نصیب ہوئی. یعنی نور مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ عرض کر چکا ہوں مکرر، اور یہ بات وہ جملہ وہ ہے جو میرے نزدیک تو ایک جملے میں پوری بات سموئی ہوئی ہے، لیکن اس جملے کی تشریح کروں یا دوسرے کریں تو اس میں بڑے مطالب ہیں کہ حقیقت نبوت ذات مصطفیٰ میں منحصر ہے.
النبی یعنی المصطفیٰ، النبی یعنی محمد عربی، النبی یعنی احمد مجتبی۔ حقیقت نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں، چونکہ حقیقت نبوت ان کی ذات میں منحصر ہے، اسی لیے ختم نبوت بھی انہی پر ہے، انہی سے نبوت کا آغاز، انہی پہ نبوت کا اختتام، یہی اول النبیین، یہی خاتم النبیین۔ باقی سب وہ ہیں کہ جن پر پرتو نور مصطفیٰ پڑتا گیا تو نبی بنتے چلے گئے۔ بھئی مجلس کے تقاضے و مجلس کا وقت بہرحال محدود ہوتا ہے، تو اب ہم بات کہہ کر آگے بڑھنے پر مجبور ہیں، ورنہ اگر کسی ایک جملے پہ بھی ٹھہر کر حوالے، روایتیں، کوٹیشنز، استدلالات، مقدمات، نتائج سب پیش کریں تو پھر یہ مجلس اعضاء ایک مکمل سیمینار میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن یہ تو ہم عرض کر کے آگے اس توقع کے ساتھ بڑھتے ہیں کہ سامعین کچھ تحقیق کریں گے، اس طالب علم کی باتوں پر توجہ فرمائیں گے، تحقیق کریں گے، اور کتابیں کتب خانوں میں موجود ہیں۔ کتابیں، جن کتابوں سے ہم گفتگو کرتے ہیں وہ کتابیں موجود ہیں، معلوم ہیں، سب کے سامنے ہیں، معروف ہیں، مشہور ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ باتیں اس طرح سے کہی جا رہی ہیں اور اس مسلک کی نمائندگی ہو رہی ہے کہ جو مسلک سریت پسند ہے، اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ نہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں، سب چھپے ہوئے ہیں۔ نہ ہم چھپے ہوئے ہیں، نہ ہمارے عقائد چھپے ہوئے ہیں، نہ حقائق ایمان چھپے ہوئے ہیں۔ کسی کی نگاہوں پہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہوں وہ الگ بات ہے۔ اب جس کی نگاہوں پہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں تو تقاضا شرافت نفس کا یہ ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے غفلت کے پردے ہٹائے، ہمیں ہاتھ بڑھا کر پردے نوچنا نہ پڑے۔ یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب نہیں، خود غفلت کے پردوں کو ہٹائیں، مطالعہ کریں، آگے بڑھیں۔ تو جب حسین کا تذکرہ ہوگا تو پھر تنہا حسین کا تذکرہ نہیں ہوگا، آدم کا تذکرہ ہوگا، نوح کا تذکرہ ہوگا، پورے سلسلہ انبیاء کا تذکرہ ہوگا، اور بطور خاص جب حسین کا تذکرہ ہوگا تو مصطفیٰ کا تذکرہ ہوگا۔ ممکن نہیں ہے کہ ذکر حسین ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو، اور اسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ذکر مصطفیٰ ہو۔ اور ذکر حسین نہ ہو۔ یاد رکھیں، چیلنج ہے، ہماری کسی مجلس میں چلے جائیں، ممکن نہیں ہے کہ حسین کا ذکر ہو اور مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو، مگر اگر کہیں کوئی ایسی محفل ہو جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہو، حسین کا ذکر نہ ہو، تو یاد رکھیے کہ وہ محفل مصطفیٰ کے وفاداروں کی محفل نہیں ہوگی۔ ممکن کیسے ہے کہ ذکر مصطفیٰ ہو اور اس کا ذکر نہ ہو جس کے لیے مصطفیٰ نے کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ کسی کے لیے یہ جملہ نہیں ہے سوائے خمسہ نجبہ کے، سوائے آل عبا کے، سوائے اہل کسا کے۔ علی مجھ سے ہیں، میں علی سے، فاطمہ میری مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے، حسن میرا مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ اور یہ بھی دیکھیے یہ سب فقرے موجود ہیں، مگر سب سے مشہور ان میں فقرہ وہی ہے جو سرکار سید الشہداء کے بارے میں
سبھی کی زبانوں پر، تمام مسلمانوں کی زبانوں پر، حسین منی وانا من حسین، یہ روایت بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے۔ وہ روایت تو تواتر کا درجہ رکھتی ہے، جس میں آپ نے فرمایا ہے اصطلاحی تواتر جو غیر بھی تسلیم کرتے ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین اہل بہشت کے سردار ہیں، حسن اور حسین اہل بہشت کے سید و سردار ہیں۔ میں مکرر یہ جملہ کہہ چکا ہوں، مجھے اپنے نکتے اپنی باتیں دہرانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن یہ حقائق وہ ہیں جنہیں دہرانا پڑتا ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ جب رسول اعلان کر دیں کہ یہ اہل بہشت کے سید ہیں، سید یعنی کیا؟ لفظ مولا میں تو بحث کر سکتے ہیں آپ، ڈکشنری اٹھا کے لے آئیں کہ دیکھیے صاحب مولا کے یہ معنی بھی ہیں، یہ معنی بھی ہیں، یہ معنی بھی ہیں۔ لفظ سید کے کئی معنی ہیں؟ لفظ سید کے ایک معنی ہے، سید سردار، سربراہ، آقا، کوئی دوسرے معنی ہے نہیں۔ جب سرور کائنات، سید کونین، رحمت عالم، نبی خاتم، رسول مرسل، صادق مصدوق و مصدق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے کہ یہ اہل بہشت کے سید و سردار ہیں، پھر ان سے کوئی امتی آ کے کہے آپ مجھے اپنا سردار مانے، اس کے معنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جنت میں نہیں جانا، مجھے جہنم میں ڈالے۔ رسول فرما رہے ہیں یہ اہل بہشت کے سردار ہیں، اہل بہشت کے سردار ہیں، اور جو عربی کا ذوق رکھتے ہیں اور حدیث کا ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ سیدہ شباب اہل جنہ، یہاں شباب سے مراد صرف مخصوص طور پہ جوان تھوڑی ہیں کہ اس کے بعد شاخ لگائی جائے۔ کوئی شاخ نہیں لگائی جا سکتی، کوئی شاخ نہیں لگائی جا سکتی، بس فقرہ حضور کا اتنا ہی ہے۔ اگر یاد نہ ہو تو حضور کی خوش مزاجیوں کے تذکرے میں وہ روایت تقریباً مشہور روایت ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے میں جنت میں ضرور جاؤں، تو حضور کو اس کے دل میں اس وقت ایک مسرت بھی داخل کرنے کی فکر ہوئی، مزاح، تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا ہی نہیں، کسی بوڑھے یا بوڑھی کا گزر جنت میں نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مغموم ہو گئی بظاہر۔ پھر آپ نے مجدہ سنایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا، اب جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا، جو بھی جائے گا وہ جوان ہی ہو کے جائے گا۔ جہاں بوڑھوں کا گزر ہی نہیں ہے وہاں حسن اور حسین کے علاوہ کس کا تذکرہ ہوگا، کس کی سرداری ہوگی، کس کی سیادت ہوگی، کس کی آقائی ہوگی؟ اور ہمارے یہاں بس وہ ٹھیک ہے، وہ ابوہما خیر منہما، اور ان کے والد کا رتبہ ان سے برتر ہے، ظاہر جد ہے مصطفیٰ، ان کا رتبہ ان سے برتر ہے، ماں ہے زہرا، ان کا رتبہ ان سے برتر ہے، باقی پورے کے پورے اہل بہشت زیر فرمان حسن و حسین ہوں گے۔ یہ ہے حسن، یہ ہے حسین،
یہ حسن و حسین. بہرحال جہاں حسن کا ذکر ہوگا، جہاں حسین کا ذکر ہوگا، وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، وہاں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا ذکر ہوگا. اور سورہ مبارکہ کہف کی آیتوں کی تلاوت کی میں نے آپ کے سامنے کل، آج پھر یاد دلا دوں، اور ساتھ میں پھر مجبور ہوں اپنی ہی ایک بات یاد دلا دوں. یہ بھی اس لیے کہ بار بار خود میں متعدد بار پڑھ چکا ہوں بھائی یہ بات پہلے، اعتراف کر لوں، لیکن پھر بھی عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ جب ہم تذکرہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کرتے ہیں اور ان کی ولایت اور امامت اور خلافت اور وصایت کا تذکرہ کرتے ہیں، علی خلیفۃ اللہ فی العالمین. ہاں کان کھول کے سنیے گا، خلیفۃ المسلمین نہیں کہہ رہا ہوں. علی خلیفۃ اللہ فی العالمین، صرف مدینے میں نہیں، مکے میں نہیں، حجاز میں نہیں، عربستان میں نہیں، ایشیا میں نہیں، کرۂ ارض پر نہیں، جہاں تک رب کی ربوبیت ہے اور مصطفیٰ کا سایہ رحمت ہے، علی خلیفۃ اللہ ہے. علی خلیفۃ اللہ فی العالمین، اللہ کے خلیفہ اور وصی رسول برحق، کسی شک کی گنجائش، امام متقین، اس میں کسی شک کی گنجائش. علی امام ہے، علی خلیفہ ہیں، علی وصی ہیں، علی ولی ہیں. اور جب ان حوالوں سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، خدا ہماری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہ لائے کہ جس میں شعور ولایت میں ذرا بھی کمی آئے. جب بھی یہ گفتگو ہوتی ہے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، بھائی آپ اتنا تذکرہ کرتے ہیں، قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں ہے، قرآن میں علی کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ تو یاد ہے نا بعض جوان ابھی اپنے سر کے اشارے سے کہنے لگے کہ ہمیں یاد ہے جواب. میں جواب عرض کر چکا ہوں، دو جواب. ایک جواب کیا تھا، جب بھی کوئی کہے قرآن مجید میں علی کا نام کیوں نہیں ہے تو کہیے کہاں نہیں ہے. کوئی سورہ، یاد ہے نا یہ جملہ میرا، کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس میں ذکر علی نہ ہو. سورہ کہف میں کل میں نے ذکر کیا، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، یہاں بَأْسًا شَدِيدًا سے مراد من لدنہ کی قید کے ساتھ علی ابن ابی طالب ہے. اب کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے غور فرمائیے. مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ کچھ حضرات اس میں اور پہلو تلاش کریں گے، اس میں اور پہلو تلاش کریں گے. صاحب بأسن شدیدن کے اور معنی ترجمہ تو عذاب ہو سکتا ہے، عذاب شدید. ہاں ہاں، تو پریشانی کیا ہے؟ علی مومنین کے لیے سراپا رحمت ہے، مشرکین اور منافقین کے لیے سراپا عذاب. یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ کس طرف اپنی جگہ بنانی ہے. علی رحمت مجسم. اور جب امانت الہیہ پر وقت آ جائے، وہی ماں کی مثال یاد رکھیے، اسلام پہ وقت آ جائے، جان مصطفیٰ پہ وقت آ جائے،
خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر کیا علی بن ابی طالب کی تلوار نیام میں رہے گی؟ کیا اس وقت علی بن ابی طالب کسی پہاڑ کی چوٹی پہ نظر آئیں گے؟ یاد ہے نا وہ مکالمہ میدان احد کا؟ رسول پاک نے جنگ احد کے بعد پوچھا، اے علی، جب میدان میں مجھے چھوڑ کر سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ بھائی دیکھیے، ہماری بات چھوڑ دیجئے، تاریخ بھلائی جا سکتی ہے مگر قرآن ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، دہرایا جائے گا. حدیث ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، دہرائی جائے گی. اب جو کچھ قرآن میں بھی کچھ فرار کرنے والوں کا تذکرہ ہے، حدیث میں بھی کچھ فرار کرنے والوں کا تذکرہ ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کا تذکرہ دہرایا نہ جائے. مجبور ہیں ہم، جب قرآن پڑھیں گے یہ ذکر آئے گا، حدیث پڑھیں گے تو یہ ذکر آئے گا. اور اس لیے آئے گا تاکہ نئی نسلوں کی تربیت اس انداز سے ہو کہ دیکھو میدان میں جم کر قربانی پیش کرنا جواں مردی کا تقاضا ہے. فرار کے نتیجے میں یا عار ہے یا نار. نار سے بچ بھی گئے تو عار سے نہیں بچ سکتے. حضور نے پوچھا تم کیوں نہیں چلے گئے؟ کیا جواب تھا؟ آپ کو سب کو یاد ہے. مگر حسن اسی کو تو کہتے ہیں کہ جس کا کبھی بھی جس کی جاذبیت میں کمی نہ آئے. اور حسن کسے کہتے ہیں؟ حسن کے معنی ہے، حقیقی حسن ہوتا ہے جس کی جاذبیت اور جذابیت میں، جس کی کشش میں کبھی کمی نہ آئے. آپ سب کو یہ جملہ یاد ہے، آپ سب کو یہ جملہ یاد ہے، مگر جب میں زبان سے ادا کروں گا تو آپ کو لطف محسوس ہوگا. پیغمبر نے پوچھا یا علی تم کیوں نہیں چلے گئے؟ امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ، کیا ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو جاتا؟ کیا ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو جاتا؟ بس اب کل ایک جملے میں نے عرض کی تھی، چند اصطلاحیں. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ موٹی موٹی اصطلاحیں، یہ سنگین ٹرمینالوجی، یہ بس ذکر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. مگر کیا کروں، یہ کلاس تو ہے نہیں. دیکھیے، کسی متن سے، کسی ٹیکسٹ سے، کسی سینٹنس سے، کسی کنسٹرکشن سے، لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے یا سیمینٹکس کو سامنے رکھ کر، بلاغیات کو سامنے رکھ کر، یا جورسپروڈنس کے اصولوں کو سامنے رکھ کر، یا لاجک کے اصولوں کو سامنے رکھ کر، یا فلسفی آف لینگویج کو سامنے رکھ کر کتنے معانی اخذ کیے جا سکتے ہیں، کتنے معانی اخذ کیے جا سکتے ہیں. اب یہ ذرا سنگین بحث ہو گئی تو ساتھ دے دیجئے گا. ہم نے آپ کے ذوق کی باتیں کی ہیں تو اب آپ ہمارے ذوق کی بات بھی کیجئے گا. ہے نا؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. دیکھیے، زبان، صرف زبان کو سمجھنا اور برتنا دونوں ہنر ہے. دونوں کے لیے بڑی قدرت چاہیے، بڑا ملکہ چاہیے، بڑا انٹلیکٹ چاہیے، بڑا ویژن چاہیے، بڑی مہارت چاہیے، بڑا آرٹ چاہیے. زبان کو برتنا بھی اور زبان کو سمجھنا بھی آسان تو نہیں ہے. حالانکہ آپ سب ان تمام مظاہر، یعنی ان تمام لسانیاتی مظاہر سے آپ سب استفادہ کرتے ہیں، کام لیتے ہیں. مگر چونکہ وہ میدان نہیں ہے آپ کا تو آپ تجزیہ نہیں کرتے، تحلیل نہیں کرتے. اب میں ایک ہلکی سی مثال دے دوں اور پھر آگے بڑھوں، حالانکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. یہ جناب ڈاکٹر احسن ظفر زیدی صاحب نظامت کرتے ہیں. بہت سے لوگ دنیا میں نظامت کے لیے مشہور ہیں.
نظامت کرنا کسی سیریمنی کا یا کسی سیمینار کا یا کسی سمپوزیم کا کنڈکٹ کرنا خود ایک ہنر ہے. اس ہنر پہ گھنٹے 1.5 گھنٹے الگ لیکچر ہو سکتا ہے, ہنر ہے. اچھا اب فرض کیجئے کہ باذوق مجمع ہو, باذوق مجمع ہو جسے زبان کا شعور ہو, ادب کا ذوق ہو, پوئٹک لینگویج سمجھنے کا اس میں واقعا شوق و شغف ہو, ذوق ہو. ایک شاعر ہندوستان کا بیٹھا ہو, ایک شاعر جو ہے پاکستان کا بیٹھا ہو, ایک شاعر جو ہے وہ لندن کا بیٹھا ہو, اور اسی طرح مختلف ممالک کے شعراء بیٹھے ہوں. اب کنڈکٹ کرنے والا اگر باذوق ہے تو وہ یوں بھی کنڈکٹ کر سکتا ہے, شروع کر سکتا ہے کہ بھئی دیکھیے آج ہم نے ایک گلدستہ سجایا ہے, اس میں گلاب بھی ہے, اس میں نیلوفر بھی ہے, اس میں یاسمین بھی ہے. لوگ سمجھ جائیں گے کہ چونکہ یاسمین پاکستان کا نیشنل فلاور ہے, یہاں جو ہے پاکستان کا بھی ایک شاعر بیٹھا ہوگا. نیلوفر جو ہے وہ ہندوستان کا نیشنل فلاور ہے تو یہاں ایک شاعر ہندوستان کا ہوگا. روز چونکہ یو کے کا نیشنل فلاور ہے تو اس کے معنی ہے ایک شاعر یہاں کا ہوگا. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ شاعر, وہ کہہ رہا ہے یہاں روز بھی ہے, یہاں لوٹس بھی ہے, یہاں جیسمین بھی ہے. آپ سمجھتے چلے جا رہے ہیں یہاں برٹش کا بھی ہے, یہاں انڈیا کا بھی ہے, یہاں پاکستان کا بھی ہے. دیکھا آپ نے زبان کا استعمال, اسے کہتے ہیں استعارہ. جہاں حرف تشبیہ درمیان میں نہ آئے اسے کہتے ہیں استعارہ. قرآن مجید میں نام علی تلاش کرنا ہو تو قرآنی استعاروں کو سمجھنا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل اچھا موقع موقع کی بات ہوتی ہے. اب یہ نہیں کہ ہر جگہ ایک ہی استعارہ کام کرے گا. اب میں ہندوستانی کی مثال دوں, وہاں کا نیشنل فلاور جو ہے لوٹس ہے. لوٹس کو فارسی میں نیلوفر کہتے ہیں, ہے نا. اور وہاں کے اور سمبلز بھی ہیں نیشنل, شیر بھی ہے. اب اگر شاعری کی بزم ہے تو لوٹس کی مثال آئے گی, اور کہیں جنگ کی بات ہے, بہادری کی بات ہے, شجاعت کی بات ہے تو شیر کی مثال آئے گی. اسی طرح قرآن مجید میں علی کا تذکرہ جگہ جگہ ہے مگر ایک ایک شان سے ایک ایک مقام پر ہے. کہیں علی کو صراط مستقیم کہا گیا ہے, کہیں علی کو امام مبین کہا گیا ہے, کہیں علی کو اذان کہا گیا ہے, کہیں علی کو اذن واعیہ کہا گیا, کہیں علی کو صلاۃ کہا گیا, کہیں علی کو صبر کہا گیا, کہیں علی کو باس شدید کہا گیا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل قرآن معجزہ ہے نا, معجزہ ادب ہے, معجزہ زبان ہے, اور اس کے اور بھی شعون ہے معجزہ ہونے کے. کس کس رخ سے معجزہ ہے قرآن, کون اس کا احاطہ کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ میں نے وضاحت کر دی کہ بأساً شدیدہ, یہ علی ابن ابی طالب کا اگر استعارہ ہے تو ان کے اس کردار کا استعارہ ہے جو بدر سے شروع ہوتا ہے. بدر میں علی کی کیا شان تھی, احد میں علی کی کیا شان تھی, خندق میں علی کی کیا شان تھی, خیبر میں علی کی کیا شان تھی. ان تمام جگہوں پر کس کے لیے, مومنین کے لیے سراپا رحمت تھے. لیکن اسلام, فوج اسلام کے مقابل آنے والی فوجوں کے لیے کیا تھے, باسن شدیدہ, باسن شدیدہ. جو سامنے آ گیا بس علی کی ادائیں اب کس میں طاقت ہے جو بیان کر سکے, نہ وقت میں ظرف ہے کہ بیان کر سکے. علی کی شجاعتوں کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں, جنگوں کا تذکرہ خوب سن چکے ہیں آپ, خوب سنا ہے, آپ کے ذہنوں میں ہے. اور یہاں تک کہ بعض حضرات تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام
ان کے ذہن میں بس اسد اللہ اور ایک بہادر انسان کی ہے، ایک شجاع انسان کی ہے۔ علی شجاع تھے، جتنے بڑے اس سے بڑے عالم تھے۔ علی شجاع جتنے بڑے تھے اس سے کہیں زیادہ بڑے صابر تھے۔ علی جتنے بڑے صابر تھے اس سے کہیں زیادہ بڑے مظلوم تھے۔ علی بھی مظلوم ہے، تاریخ نے ظلم کیا ہے علی پر، تاریخ نے خیانت کی ہے سیرت علی ابن ابی طالب لکھنے میں۔ ایک حالانکہ وقت بہت کم ہے، یہ مسئلہ جو ابھی چھیڑ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ خود طویل بحث چاہتا ہے، لیکن ایک اہم بحث ہے جو گزارش کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں نے یہ بحث ممبر پر کہیں گزارش نہیں کی ہے۔ میرے ایک عزیز نے پوچھا تھا چند روز قبل، میں نے جواب دیا اور پھر میں نے کہا تھا کہ ممبر سے تفصیل سے عرض کر سکوں گا، لیکن اب اس وقت تو تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے، لیکن آپ کی ذہانتوں کے سہارے 2-3 فقرے عرض کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ وہ مسائل جو ذات گرامی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق ہیں، اس میں ایک آپ کی شان حکمرانی بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی زندگی کو منظم نہیں کر سکتا اور اپنا مستقبل نہیں بنا سکتا جب تک کہ ایک سیاسی، اقتصادی اور سماجی معاشرتی مضبوط نظام نہ ہو۔ یہ ضروری ہے۔ مستقبل کی بات میں کر رہا ہوں تو یہ سب بحثیں اس کے مسائل اور اس کے متعلقات ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں حضرت علی علیہ السلام کے فضائل تو سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر اعتراضات کرنے میں بہت دلچسپی ہے۔ چنانچہ ایک بہت گھسا پٹا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ علی اچھے حکمراں نہیں تھے، علی اچھے سیاستدان نہیں تھے، علی کو حکومت چند دنوں کی ملی بھی تو سنبھالے نہ سنبھل سکی، علی ناکام حکمراں تھے، دنیا کے جتنے نااہل ہیں وہ علی کو ناکام کہنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں جو خود قدرتی اعتبار سے نااہل ہیں اور ناکام ہیں وہ علی کو ناکام کہنا چاہتے ہیں۔ یہ بحث بہت مفصل ہے، لیکن مجھے آپ کی ذہانتوں میں بھروسہ ہے کہ ایک طویل بحث سمیٹ کر 2-3 فقروں میں عرض کروں گا اور آپ انشاءاللہ اسے سمجھ کر اٹھیں گے۔ دیکھیے کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اپنا زاویہ نظر تو درست کریں، ہمارے مزاج میں انصاف تو ہو۔ انصاف کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہمارے غیر کے لیے اگر عدالت سے کوئی اور فیصلہ ہو جائے تو ہم کہیں عدالت کے پابند رہیے، اور ہمارے خلاف کوئی فیصلہ ہو جائے تو ہم کہیں کہ عدالت بری ہے، خراب ہے نا۔ یہ سب تو میں حوالے دے رہا ہوں، ظاہر ہے یہ لندن میں گفتگو ہو رہی ہے، مجھے کسی ملک کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو مثال عرض کر رہا ہوں، اچھا جتنی محسوس اور قریب کی مثال ہوتی ہے بات اتنی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، جتنی قریب کی مثال ہوگی، محسوس مثال ہوگی، اتنی بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ یعنی حکومت چلانے والے افراد، ان کے پاس ظاہر سی بات ہے کہ ان کا فریضہ یہ ہے کہ اپنے اپنے ملک کے نظام عدلیہ کا بھی احترام کریں، لیکن وہ احترام تبھی تک ہوتا ہے جب تک ان کے مفادات محفوظ رہیں، ہے نا۔ یہ ایک عام بات ہے، دوسرے ملکوں میں بھی ملتا، آپ اپنے ہی ملک کی طرف نہ دیکھیے، دوسرے ملکوں میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ ٹرمپ صاحب نے کیا کہا تھا جب ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا؟ ہوا تھا پریزیڈنٹ ہونے کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا، انہوں نے اپنی شان فرعونیت کا مظاہرہ کیا، ادھر سے عدل نے ان کے اوپر وار کیا، اور جب عدلیہ سے ان کے خلاف آ گیا تو انہوں نے بھی اپنے ملک کے ججز کی توہین بھی کی۔
یہ اور بات ہے کہ جج جو ہوتے ہیں عموماً بڑا سا دل لے کے بیٹھتے ہیں، وہ عموماً معاف کر دیا کرتے ہیں، مگر میری نصیحت ہے کہ ہمیشہ معاف نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ بہرحال یہ باتیں مثال کے طور پہ عرض کی ہیں، آپ بہت سنجیدہ نہ ہو جائیے گا۔ میں نے عرض کیا مثال، اگر انسان کی طبیعت میں انصاف ہے، اگر انسان منصف ہے، اگر انسان میں عدالت شعاری ہے، اگر انسان میں سچائی ہے، ابھی میں نے بڑی بڑی مذہبی اصطلاحیں نہیں استعمال کی، ورنہ خدا کی قسم اس دنیا میں 2 جنگیں مسلسل جاری ہیں، ایک گاڈلینس، ایک گاڈلیسنس۔ یہ جنگ جاری ہے، ایک طرف گاڈلینس ہے، ایک طرف گاڈلیسنس، ایک طرف تقوی ہے، ایک طرف فسق و فجور، ایک طرف خیر ہے، ایک طرف شر۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، ہے نا علامہ اقبال کا شعر؟ مگر یہیں ٹھہر کے ایک جملہ اور عرض کر دوں، علامہ اقبال کی نظر یہیں تک رہی، یہیں تک گئی کہ ستیزہ کار رہا ہے۔ ایک تو میری اردو مشکل ہے اس ملک کے بچوں کے لیے، اور پھر علامہ اقبال کی فارسی زدہ شاعری۔ اب یہ طے کرنے کے لیے آپ لوگ ایک کمیٹی بٹھائیے گا، میری اردو زیادہ مشکل ہے یا اقبال کی اردو زیادہ مشکل ہے؟ آج کل جس طرح کی ریسرچ ہو رہی ہے اس میں اس طرح کے لطیفے بھی ہوتے ہیں نا۔ ستیزہ کار رہا ہے یعنی باہم برسر پیکار رہا ہے، ایک دوسرے سے جنگ ہوتی رہی ہے۔ کن عناصر میں؟ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ہمیشہ سے جنگ ہو رہی ہے۔ کس میں؟ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ چراغ مصطفی خیر اور گاڈلینس کا استعارہ ہے، شرار بولہبی شر اور گاڈ لیسنس کا استعارہ ہے نا؟ تو یہ جنگ چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ قیامت کیا کی اس امت نے اس سے بڑھ کر قیامت یہ کی جسے علامہ جمیل مظہری نے کہا نہایت دلآویز طریقے سے، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی۔ کسے خبر تھی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی۔ کیا ہو رہا ہے آج دنیا میں؟ پوری دنیا میں اللہ اکبر کہہ کر اور وہ پرچم لے کر جس پر گویا مہر نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پرچم لے کر دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ امن پھیلایا جا رہا ہے، عافیت کا سر و سامان کیا جا رہا ہے، یا آگ لگائی جا رہی ہے۔ تو کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی۔ بہرحال جو لوگ اس طرح کے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات، لیکن سمجھے بنیادی مسئلہ 2-3 فقروں میں سمجھ جائیں گے آپ۔ پہلے یہ زاویہ نظر درست کریں کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہوتا ہے، اور دوسرا سوال کسی حاکم کی اصلی کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہوتا ہے، کسی حکومت کی اصلی کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہوتا ہے۔ ساتھ دیجیے گا، مسئلہ آپ کے لیے تھیوریٹیکلی اور پریکٹیکلی دونوں اعتبار سے حل ہو جائے گا۔ اس میں میرا کوئی کمال خطابت نہیں ہے، یہ فضائے مجلس کی برکت ہے۔ جب اس فرش عذاب سنگین سے سنگین مسئلہ چھڑتا ہے تو بہت آسانی سے حل ہو جاتا ہے، اور دلوں اور دماغوں میں روشنیاں
بکھر جاتی ہیں۔ دیکھیے، ایک حاکم ہے، اس کا ایک نظریہ ہے، ایک حکومت ہے، اس کا ایک نظریہ ہے۔ اگر یہ حکومت آخر تک اپنے نظریے پر قائم رہے اور اس کے نظریے کے قدردان بھی عوام میں موجود رہیں تو یہی کامیابی ہے۔ اور اگر صرف اقتدار، تسلط قائم رکھنے کے لیے حکومت یا حاکم اپنا نظریہ بدلتا رہے تو یہ حاکم کی کامیابی نہیں ہے، یہ ناکامی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام توحید اور عدل کے نظریوں کے ساتھ حکومت کرنے کے لیے اٹھے، آئے، حکومت قائم کی، شورشیں برپا رہیں۔ توجہ رکھیے گا، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے اس لیے بہت سمیٹ کر عرض کر رہا ہوں۔ شورشیں برپا رہیں، مگر کیا صرف اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے علی نے کہیں اپنے اصول بدلے؟ نہیں بدلے، علی نے اپنے اصول نہیں بدلے، شہید ہو گئے، اور شہید ہوتے وقت کیا کہا؟ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تو علی کا اپنا اعلان ہے نا۔ تاریخ کی روشنی میں عرض کروں، اگر کوئی حکمراں نعوذ باللہ ناکام حکمراں ہو، خراب حکمراں ہو، اس کی حکمرانی، اس کی گورننس، اس کی عدالت ناقص ہو، عوام اس سے راضی نہ ہو، تو یہ ممکن ہے کہ اس کی آنکھ بند ہوتے ہی پوری امت مل کر خود اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے اسی کے بیٹے کے ہاتھوں پہ بیعت کر لے۔ تاریخ گواہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کے لیے عمومی خلافت کا کوئی اعلان نہیں کیا، کوئی وصیت نہیں کی، کوئی اپیل نہیں کی، لوگوں سے نہیں کہا کہ میرے بعد ان کی خلافت تسلیم کر لینا، ان کو حاکم مان لینا، ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لینا۔ امامت کا جو سلسلہ تھا وہ الگ ہے، القاء نسبت فرمائی، اسرار امامت تعلیم فرمائے، خلافت الہیہ حسن کے سپرد کی، مگر خلافت مسلمین مسلمانوں پہ چھوڑ دی۔ اب تاریخ گواہ ہے، وہی کوفہ جس میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں خوارج علی کی تلوار سے قتل ہوئے تھے، وہی کوفہ جہاں باغی شام کے نہ جانے کتنے جاسوس موجود تھے حالات میں شورش برپا کرنے کے لیے، وہی کوفہ جہاں امیر المومنین علیہ السلام قتل کیے گئے ہیں، وہی کوفہ سمٹ کے آ گیا، ہم حسن ابن علی کے علاوہ کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ تاریخ میں حسن کے ہاتھ پر بیعت علی کی کامیابی کا اعلان ہے۔ سامنے عرض کیا کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے بڑی بحث سمیٹ کر چند فقروں میں عرض کر رہا ہوں۔ بعد پیغمبر، بعد امیر المومنین کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد تمام اہل کوفہ بلکہ تمام اہل عراق کا بلکہ تمام مملکت اسلامیہ کا ما سوائے شہر بغاوت جو باغی شام کے زیر اقتدار تھا اس کی بات الگ ہے، لیکن ما سوائے شام باقی تمام صوبوں نے علی کے بعد حسن کی خلافت قبول کی۔ یہ خلافت جائے دن بھی رہی،
حسن کے ہاتھ پر امت کا خود بیعت کرنا اعلان کامیابی امیر المومنین ہے۔ اور دوسری بات، حسن کی شہادت کے بعد بھی 10 سال اور گزر گئے، 10 سال اور گزر گئے، جس سے امام حسن کا معاہدہ تھا جب اس کا انتقال ہوا۔ اب کیا امام حسین نے بنی ہاشم میں سے کسی کو بھیجا تھا کہ جاؤ اہل عراق سے کہو کہ ہمیں بلائیں؟ نہیں۔ کیا بنی ہاشم کوفے میں جو موجود تھے اور انہوں نے لکھا تھا امام حسین کو کہ آپ تشریف لائیں؟ اتنے دنوں کے بعد پھر اہل عراق کی طرف سے حسین کے پاس خط جانا علی کے نظریے اور نظام کی کامیابی کی دلیل ہے۔ جو ہے امام حسین تو مدینے میں تھے، بنی ہاشم سب کے سب مدینے میں تھے، کوفے میں کون تھا؟ آل رسول میں سے کون تھا؟ جن لوگوں نے خط لکھے، دوست ہوں یا دشمن، ان سب کے نام یا بیشتر کے نام تاریخ میں موجود ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک نہیں تھا جو بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ عراق سے امام حسین کے نام، جہاں علی نے حکومت کی، جہاں علی کا پائے تخت تھا، جہاں علی نے کیپٹل بنایا تھا، وہیں سے علی کے بیٹے حسین کو بلایا جا رہا ہے۔ یہ علی کی کامیابی کا اعلان نہیں تو کس کی کامیابی کا اعلان ہے؟ علی کی کامیابی کا اعلان ہے، علی کے نظریے کی کامیابی کا اعلان ہے، علی کے نظام کی کامیابی کا اعلان ہے، علی کے کردار کی کامیابی کا اعلان ہے۔ آپ کامیابی کا معیار تو سمجھیں اور بتائیں کہ کسے کامیابی سمجھتے ہیں؟ ذلیل ہو کر بھی اقتدار سے چمٹے رہنا کامیابی ہے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ عزت کے ساتھ مر جانا اور قیامت تک کے لیے انسانوں کے دلوں پہ حکومت کرنا اگر کامیابی ہے تو علی کامیاب ہے، حسن کامیاب ہے، حسین کامیاب ہے۔ اب یہ موضوع بھی بہت بڑا موضوع ہے، یہ تو خود کئی دنوں کا سیمینار چاہتا ہے نا۔ اسکالرز بیٹھیں، بحث کریں، تاریخ کی اور فلسفے کی کتابیں لے کر آئیں، فلسفہ تاریخ کی اور تاریخ کی، اور اس کے بعد بحث کریں، سیاسیات کی کتابیں لے کر آئیں، اخلاقیات کی کتابیں لے کر آئیں، اور اس کے بعد بحث کریں کہ کون کامیاب ہے اور کون کامیاب نہیں۔ بس گفتگو آج کی یہی ہوتا ہے۔ اہل کوفہ نے بلایا اور حسین آ گئے۔ اگر ان کے بلانے پر نہ آتے تو یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کیوں آئے، میں کہتے ہیں نہ آتے یہ ممکن نہیں تھا۔ ہادی کو امت بلائے اور ہادی نہ آئے۔ اللہ کی طرف سے آنے والے ہادی عافیت کوش نہیں ہوتے، اپنی ذات کے لیے عافیت کوش نہیں ہوتے، عافیت طلب نہیں ہوتے۔ امت نے بلایا ہے مدد کے لیے، آئیں گے۔ فزیکلی معلوم ہے کہ حکومت نہیں کر سکیں گے، مگر یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت تک کے لیے وہ چراغ جلا کے چلے جائیں گے، کہ قیامت تک پوری دنیا میں جن جن پارلیمنٹس میں، جن جن اسمبلیز میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی حاکم ظالم و جابر کے خلاف کوئی مضبوط عادل پسند اپوزیشن ہوگی، وہ گویا حسین کے پیغام کو عام کر رہی ہوگی۔
انسانوں کو حرف حق بلند کرنے کی جرأت دے کر چلے گئے حسین. بس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں, ختم ہو گیا وقت. حسین آئے اور جس طرح مباہلے میں رسول گئے تھے کہ اپنے قریب ترین لوگوں کو لے کر گئے تھے, اسی طرح کربلا میں حسین آئے ہیں, قریب ترین لوگوں کو لے کر آئے ہیں, کسی کو چھوڑا نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر آئے ہیں, گھر کی خواتین کو لے کر آئے ہیں. اگر کسی کو چھوڑا ہے تو مصلحتاً, محمد حنفیہ کو چھوڑا ہے تو مصلحت ہے, ان کے نام ایک وصیت نامہ لکھ کر اور انہیں کچھ اور اسرار اور مصالح بتا کر آئے ہیں. اگر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار مدینے میں رہ گئے ہیں تو کسی مصلحت سے ہیں. اگر حسین کی بیمار بچی کوئی رہ گئی ہے تو کسی مصلحت سے ہے, اور جو ساتھ میں ہیں وہ بھی ایک ایک کا وجود اسرار اور مصالح کے ساتھ ہے. کون کون ہے پھر عرض کروں گا, دامن وقت میں گنجائش تو نہیں ہے, مجھ سے کوتاہی ہو رہے گی بیان میں, تو انشاءاللہ نوحہ خان اس حق مصائب کو ادا کریں گے, آپ گریہ کریں گے, ماتم کریں گے, مگر یاد رکھیے جو میں اکثر عرض کرتا رہا ہوں کہ واقعہ کربلا ابھی پورا بیان نہیں ہو سکا ہے. چند نمایاں شہادتیں ہیں جنہیں بیان کر دیا جاتا ہے. خود آقا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بچوں میں صرف ایک جناب قاسم ہی شہید نہیں ہے. بعض کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے, امام حسن مجتبی کے کئی لال کربلا میں شہید ہوئے, امام حسن کے کئی لال کربلا میں شہید ہوئے. مولا علی کے 6 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے, امام حسن کے 4 یا 5 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. اور جو میں کل عرض کر رہا تھا کہ 9 مائیں ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے شہید ہو گئے. ایک دکھیاری ماں کا ذکر کل ہو چکا جس کا نام زینب ہے. امام حسن علیہ السلام کی 2 وہ سعادت مند بیویاں ہیں جو کربلا میں موجود تھیں, اور دونوں نے اپنے اپنے بچوں کو رات بھر سجایا ہے. دونوں نے سے, ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے, ایک کا نام قاسم ہے. قاسم کی ماں جن کی عرفیت ہمارے بر صغیر کے ادب میں ام فروا کے نام سے مشہور ہے. جناب ام فروا, انہوں نے جناب قاسم کو شب بھر کس اہتمام سے سجایا ہے. معلوم ہے کہ صبح یہ بچہ جانثاری کرے گا. یہی کیفیت جناب عبداللہ کی والدہ کی ہے جو بنت الشلیل البجلیہ ہیں, بجلی خاندان کی خاتون ہیں. یہ خاندان وہ ہے جس کی کربلا میں شرکت رہی ہے انصار حسین میں. جناب عبداللہ گئے شہید ہوئے, جناب قاسم گئے شہید ہوئے, لیکن یہ جو تمام ممبروں سے خصوصیت کے ساتھ قاسم کا تذکرہ ہوتا ہے اس کی بھی کچھ وجہیں ہیں. قاسم کی شہادت اتنی المناک شہادت ہے جس کے بیان میں کسی شاعر یا ادیب یا خطیب کو کسی کاوش کی ضرورت نہیں ہے. بس تاریخ کے بسیط جملے آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور آپ توقع رہ جائیں گے. خاندان بنی ہاشم کا حسن تو مشہور ہے, مگر قاسم ایسا حسین تھا کہ جب خیمگاہ سے باہر آیا ہے یہ لال تو دشمنوں نے کہا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا ہے. دشمنوں کی نگاہ میں جو اتنا حسین ہو وہ اپنی ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہو. وہ
اپنی ماں کی نگاہ میں کتنا حسین رہا ہوگا. اور یہی سبب ہے. بس یہ فقرے عام فقرے ہیں، بغیر کسی کاوش کے میں عرض کر رہا ہوں. سرکار سید الشہداء نے 72 یا 72 سے زیادہ، 72 تو مشہور ہے، 72 سے زیادہ شہیدوں کو رخصت کیا ہے اور ان کے لاشیں اٹھائے ہیں. مگر چند ایسے جانے والے ہیں جنہیں میدان میں بھیجتے وقت حسین پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی. ان میں سے ایک جناب قاسم ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ قاسم جب آئے ہیں اجازت لینے تو حسین نے فوراً اجازت نہیں دی. فوراً اجازت نہیں دی. قاسم واپس آئے اور اس کے بعد ملول، مغموم، رنجیدہ بیٹھ گئے. ایک دم سے قاسم کو کچھ یاد آیا. بازو پہ بندھا ہوا تعویذ کھول کے پڑھا اور اس کے بعد لے کے چچا جان کی خدمت میں آ گئے. چچا جان ذرا ملاحظہ تو فرمائیے. آقا حسین نے وہ تحریر پہچان لی. بھائی کی تحریر تھی، حسن کی تحریر تھی. آنکھوں سے لگائی، بوسہ دیا اور اس کے بعد پھر بھتیجے کو سینے سے لگا کے اتنا گریہ کیا کہ بعض ارباب مقاتل نے لکھا ہے چچا اور بھتیجے دونوں غش کھا کے زمین پہ گر گئے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. پھر جب افاقہ ہوا پھر سینے سے لگایا، پھر گریہ کرنا شروع کیا، پھر گریہ کرنا شروع کیا، خوب گریہ کیا. اور اس کے بعد پھر میدان کی طرف بھیجا. حسن کا یہ لال وہ ہے جس کا بوٹا سا قد ہے، چاند سا چہرہ ہے اور ایسا قد ہے کہ اس کے قد کے مطابق کوئی زرہ موجود نہیں. اس لیے نہ سر پہ خود ہے نہ بر میں زرہ ہے. ایک معمولی سا کرتا ہے اور ایک نیمچا، ایک چھوٹی سی تلوار، مگر جوش شجاعت سے پر ہے. یہ جوان میدان میں گئے قاسم اور خوب رجز خوانی کی، خوب جنگ کی. بڑے بڑے سورماؤں کو اپنی چھوٹی سی تلوار سے دہے دیکھ کیا. لیکن کب تک جنگ کرتے؟ عدو نے گھیرا ڈال کے قاسم پہ تیر بارانی شروع کی اور ایک ایسا شقی آیا. تاریخ کے مناظر ایک دوسرے سے مختلف مقامات پر ذرا الجھے ہوئے سے ہیں. بیانات تاریخ کے، ایک بیان یہ ہے کہ جب قاسم نکلے ہیں خیمہ گاہ سے اسی وقت ایک دشمن نے کہا کہ مجھے یاد ہے بچہ جب نکلا ہے تو اس کی ایک نالین کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. لیکن دوسرے نے کہا کہ نہیں، جب خیمے سے نکلے ہیں تب تسمہ نہیں ٹوٹا ہوا تھا. جنگ کرتے کرتے آپ کی ایک نالین کا، ایک نالے مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا اور یہ اب اس بچے کا مزاج تھا. یہ خیال نہیں رہا اس شجاع کو، اس بہادر کو کہ میں میدان جنگ میں ہوں، ادھر فوج میں دشمن مجھے اپنی نظر میں رکھ رہا ہے، میرے قتل کے در پہ ہے. جیسے ہی نالین کا تسمہ ٹوٹا، حسن کے بلال نے جھک کے اس نالین کے تسمے کو درست کرنا چاہا. ادھر ایک شقی کو موقع ملا اور سر مبارک پہ گرز لگا دیا. جتنے شہید ہونے والے ہیں کربلا میں، ان سب کا انداز یہ تھا جب شہید ہوتے تھے تو کہتے تھے آقا آپ پر آخری سلام. لیکن اب یہ بچہ تھا نا، قاسم ابھی بچے تھے، اس لیے جناب قاسم نے کہا یا اماں ادرکنی، چچا جان میری مدد کو آئے. حسین نے جیسے یہ جملہ سنا میدان میں پہنچے. خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے. جناب سید الشہداء نے دیکھا ان کی نگاہوں کے سامنے
رضا بقضائه وتسلیما لامره. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار میرے معبود، عالم بشریت بے چینیوں بے امنیوں میں مبتلا ہے. اپنے امن اور عافیت کے نقیب اور وارث خون حسین کو اس نے ظہور عطا فرما. پروردگار جو لوگ مریض ہیں، بیمار ہیں، ان سب کو صحت کاملہ اور صحت و شفاء عاجلہ عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ برادر عزیز جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ کی پروردگار صحت اور ان کی سلامتی کا اہتمام فرما. پروردگار انہیں صحت عطا فرما. اس وقت محرم میں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی ممبر پہ ذکر مولا کرتے تھے. اس مرتبہ وہ ذکر مولا نہیں کر سکے، ہاسپٹل میں رہے. پروردگار ان کو صحت کاملہ عطا فرما. آپ تمام حضرات بھی اس ذاکر اہل بیت اور عالم دین کی جلد شفا یابی اور صحت کے لیے دعا فرمائے. ماتم حسین.